أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين سامعین محترم، آج ماشاءاللہ سے ہمارا انوار قرآن کے سلسلے میں 29واں لیکچر ہے، 14واں پارہ اور اس کا پہلا حصہ سورۃ الحجر جو ہے ماشاءاللہ سے وہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ سامعین محترم، جب کافر عذاب دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ اتنا سخت قسم کا عذاب، تو کاش ہم مومن مسلمان ہوتے تو ہمیں یہ عذاب نہ ملتا۔ بھی فرمایا ہے کہ کافر تمنا کریں گے نا اس چیز کی، بھی فرمایا انہیں کھاتے اور مزے اڑاتے ہوئے چھوڑ دو اور امید انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہے تو جلد جان لیں گے۔ مطلب یہ کیا ہوا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور دنیا کی لذتوں کی طلب میں غرق ہو جانا ایمان کی نشانی نہیں ہے، یا نہ یہ ایماندار کی نشانی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ لمبی امید کی حقیقت میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، دنیا کی حرص اور اس پر اوندھے منہ گر جانا، دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے جو ہے وہ اعراض کرنا، نا مطلب آخرت سے چھٹکارا پانا کہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے آخرت کی فکر کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ایسے ہی پیار کرنے لگو جیسا پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ جسے ہم کہتے ہیں نا مادیت پرستی، دولت کی ہوس، دنیاوی طور پہ کسی کو نیچا دکھا کے اوپر جانا، تو یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ خواہشات تو بے جا خواہشات اور لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر لینا۔ پھر فرمایا اور ہم نے جو بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک مقرر مدت لکھی ہوئی ہے، کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ یہاں پہ جو بستیاں اللہ پاک نے تباہ و برباد کی بے ادبی گستاخیوں کی وجہ سے، ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ذرا یہ اس صورت میں بھی ایسے ہی بہت سی چیزیں بیان ہوں گی۔ فرمایا کافروں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، کفار جو تھے نا انہوں نے چونکہ ایسی گفتگو کبھی سنی نہیں تھی نبوت اور رسالت کے حوالے سے، اور ایسا کلام ان کے لیے بڑا عجیب و غریب تھا جو ان کی سوچوں سے جو تھا نا بہت بالا تر تھا، تو پھر انہوں نے وہ یہ کہتے تھے تو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو کا دل دکھانے کے لیے، تو نعوذ باللہ اور ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہ بھئی یہ تو دیوانے ہیں، تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو یہ اس انداز میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے۔ سامعین محترم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوتے تھے، تو اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ محبوب یہ آپ کو اگر اس طرح کہہ رہے ہیں اپنی جہالت کے بلبوتے پر، تو یہ انہوں نے اور انبیاء کرام سے بھی ایسے ہی گستاخی اور بے ادبی سے گفتگو کی ہوئی ہے۔ جیسے فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے، تو نعوذ باللہ فرعون نے یہ کہا۔ پھر نوح علیہ السلام کی ان کی قوم نے کہا کہ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگی یہ پاگل ہے، اور نور کو جھڑکا انہوں نے۔ یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے سب کو ان کی قوموں نے جادوگر یا دیوانہ کہا، ٹھیک ہے نا، مطلب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ اس طرح کہہ دیتے تھے، اور جادوگر دیوانہ اس لیے کہتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے تاکہ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو دیوانہ یا جادوگر کہا جائے تو لوگ اس کے پاس نہیں جاتے، یار نہیں یہ تو دیوانہ ہی تو ایسے ہی بولتا رہتا نا، تو جان بوجھ کے ایسے پروپیگنڈا کرتے تھے تاکہ لوگ نہ جائیں۔ جیسے آج کے دور میں لوگ مولوی حضرات کو، علماء دین کو، اہل اللہ کو یا پیران اعظام کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں تاکہ، اور ہر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں تاکہ لوگ نہ جائیں اور نہ وہ علم کے قریب ہوں گے اور نہ ان کو پتہ چلے گا کہ قرآن و حدیث میں کیا ہے۔ یہ بھی پروپیگنڈا ہے نا، لیکن جب ہم اللہ والوں بزرگوں کے پاس اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے او ہو اصل بات تو قرآن ہے، اصل بات تو حدیث پاک ہے، اور یہ جو لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا ہوا تھا دین اسلام کو، اسلام فوبیا پھیلا کر، یہ تو بڑا ہی برا تھا۔
پھر فرمایا ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور جب وہ اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ مطلب یہ آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ فرشتوں کو نازل کریں، وہ ہمیں آپ کی گواہی دیں، تو فرما دیں کہ فرشتے آ جائیں، اور پھر بھی اگر تم نے انکار کر دیا تو فرشتے ہمیشہ آخری وقت مری آتے ہیں، مینس کہ جب عذاب دینا ہوتا ہے، صحیح ہے نا، جب قیامت برپا کرنی ہوتی ہے کسی کے اوپر تب بھی آتے ہیں، اور اگر تم نے پھر ان کو دیکھ کر انکار کیا تو اسی وقت پھر تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، نہ عذاب مؤخر ہوگا بلکہ اسی وقت عذاب نازل ہو جائے گا۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سامعین محترم، یہ دیکھیں کہ قرآن پاک جب سے نازل ہوا آج تک 1400 سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ نہ اس میں کوئی تحریف کی گئی ہے، نہ تبدیلی، نہ زیادتی اور نہ ہی کمی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمائے اس کی مثل بھی کوئی کلام بنانے میں نہ قادر ہوا نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری ساری مخلوق کو اسے معدوم کرنے سے عاجز کر دیا، کہ مطلب بڑا کفار و مشرکین نے اس میں جان بوجھ کے غلط قسم کے شکوک و شبہات کا پروپیگنڈا کیا کہ اس میں یہ چیز نہیں صحیح، اس میں فلانی چیز نہیں صحیح، یہ چیز نہیں صحیح، لیکن اس کے باوجود بھی اس کتاب کو وہ ختم نہیں کر سکے، معدوم نہیں کر سکے۔ دنیا کی کتابیں آج دیکھیں، مطلب 100 سال پہلے کتابیں نہیں ملتی، 500 سال پہلے کی کتابیں نہیں ملتی، اور یہ دیکھیں یا ملتی بھی ہیں تو اپنی اصل صورت میں نہیں ملتی، اپنے اصل الفاظ میں نہیں ملتی، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، جو کتاب ہے جو ماشاءاللہ جیسے نازل ہوئی ویسی کی ویسی موجود ہے ماشاءاللہ سے، آج بھی اس میں کوئی حرف کی کمی زیادتی کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح آگے چلتے ہیں، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے، ان کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ مطلب معلوم ہوا محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ بے ادبی اور گستاخی کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو انبیاء کرام تھے وہ اپنی قوم کی نزیتوں پر بہت صبر کیا کرتے تھے، اور وہ سب لوگ ایمان نہیں لے کر آتے تھے، ان میں کچھ لوگ ہی ایمان لایا کرتے تھے، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ مطلب محبوب اگر آپ آسمان پہ بھی ان کو چیزیں دکھا دیتے نا تو پھر بھی انہوں نے جادوگر ہی کہنا تھا کہ جناب ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، حالانکہ یہ کھلا معجزہ ہے، جتنے بھی معجزات دکھائیں گے جو انہوں نے عمل کرنا وہ کریں گے، جنہوں نے نہیں کرنا وہ ہر چیز کو جھوٹا قرار دیں گے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ سامعین محترم، یہ قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 12 برج بنائے نا، جیسے حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدید، دلو، حوت، تو یہ سارے اللہ پاک نے یہ سیارے، ستارے اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے، اور آج بھی دیکھیں نا جو برجوں کا علم جانتے ہیں، جو ہے یہ ستاروں کا علم جانتے ہیں، تو یہ بھی قرآن پاک کا ایک علم ہے جو اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، بہت سی نشانیاں اللہ پاک نے ان کو رکھی ہیں، تو یہ علم حاصل کرنا جو ہے، ستاروں کا بھی علم حاصل کرنا تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں نا علماء کرام بھی اس علم کو استعمال کرتے ہیں، اور بھی لوگ اس کو جو اس چیز کو جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، البتہ جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ جیسے یہ تھا کہ پہلے جو شیاطین تھے وہ آسمانوں پہ جاتے تھے اور فرشتوں کی گفتگو سن کے نیچے آ کے کہانوں جادوگروں کو بتاتے تھے، اور وہ آگے عوام کو بتاتے تھے، لوگ کہتے تھے واہ جی واہ، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کو تو بڑی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ پاک جب کسی چیز کا ارادہ کرتے تھے تو وہ جبرائیل امین سے فرماتے، جبرائیل امین فرشتوں سے، اور پھر آگے وہ تمام فرشتوں سے کرتے کرتے پہلے آسمان کے فرشتوں تک وہ بات پہنچتی، اور پھر وہ آپس میں ذکر کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے فلاں شخص کے ساتھ فلاں کام کرنے کا، تو شیاطین یہ بات فوراً سن کے دوسرے شیاطین کو بتا دیتے، اور وہ پھر لیکن جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو پھر کیا ہوا کہ ان کو شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں روشن شعلہ، وہ ان کو مارنا شروع کر دیا، اور جس کی وجہ سے پھر جو شیاطین جا کے یا جنات جا کے ان کو خبریں دیتے تھے وہ آنا بند ہو گئی۔ مطلب اب کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو شیاطین
آنے والے دور کی، اور وہ اپنے کاہنوں جادوگروں کو دے سکیں. صحیح ہے نا جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے کا بیان جو ہے وہ ہمیں بیان فرما دیا، کیونکہ قرآن پاک میں کان ما یکون، مطلب ہر شے کا، ہمارے ظاہر اور باطن کا ہر شے کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے. جیسے آپ لوگ خلاصہ سن رہے ہیں قرآن پاک کا، یہ مفہوم سن رہے ہیں، تو آپ بھی اس چیز کا اندازہ کر رہے ہوں گے کہ بہت سی چیزیں جو ہمارے اوپر ایسے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارے ہی لیے اللہ پاک نے بات بیان کی، ہمارے ہی لیے ہے یہ بات. پھر فرمایا اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیا اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی. مطلب اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا. زمین ظاہری بات ہے پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنائی. اب پانی کے اوپر جو کشتی کو رکھے تو وہ تیرتی رہتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے نا، ایک سرے سے اوپر ایک سے نیچے. فرمایا زمین بھی ایسے ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہ پہاڑ بنائے، پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین جو ہے وہ ایک رکی رہے، تھمی رہے، زلزلے نہ آئے نا. اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پالیں. دیکھیں سمندروں کے بھی جو ہے وہ علم بیان کیا جا رہا ہے، پہاڑوں کا علم بیان کیا جا رہا ہے، آسمانوں کا علم جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے. تقریباً کوئی 72,000 سے زیادہ سبجیکٹس جو ہے نا قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں. بس سوچنے سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اس میں نا. پھر فرمایا تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے اور وہ جاندار بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے. مطلب اللہ پاک سب کو رزق عطا کرتا ہے، تم کسی کو رزق نہیں دیتے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، گائے بھینس بکری، یہ سب کچھ اللہ پاک نے کس کے لیے دیا تمہیں؟ اللہ پاک نے دیا نا، کسی اور نے نہیں دیا. تو اس کی ذات کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے. یہ کفار کو یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں ساری کی ساری نا. اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے سے ہی اتارتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے میرے پاس تمام چیزوں کے خزانے ہیں، زندگیوں کے، انسانوں کے، ہر چیز کے. تو ہر چیز میں اللہ پاک کی کوئی حکمت اور مشیت کی ہوتی ہے تو وہ اپنے وقت کے مطابق اللہ پاک نازل فرماتے ہیں، دکھ بھی، سکھ بھی، خوشیاں بھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے وہ تمہیں پینے کو دیا، تم اس کے خزانچی نہیں، بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں. یا حی یا قیوم تو اللہ پاک کی ذات ہے نا، اور ہم ہی وارث ہیں. دیکھیں پانی کا ایک سرکل، بارش کا ایک پورا جو سرکل چلتا ہے نا، زمین جیسے کیسے سمندروں سے پانی بھاپ بن کے وہ بھی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، ہوائیں ان کو لے کے جاتی ہیں، بادل بنتے ہیں اور کیسے بارش برستی ہے. اس تمام سائنسی معاملات بھی ہیں، وہ بھی سارے قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں، اور اس کے اوپر ریسرچ کر کے بہت سے سائنسدانوں نے بہت سے کمالات بھی دکھا دی ہیں. تو یہ تفکر غور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے قرآن پاک میں. پھر فرمایا بے شک ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور ہم تم میں سے پیچھے رہنے والوں کو بھی، مطلب مستقدمین اور مستاخرین، محبوب پہلی امتوں کو بھی جانتے ہیں اور اس امت کو بھی جانتے ہیں، جو آگے آنے والے لوگ ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جانتے ہیں اور اللہ کی عطا سے، اور اللہ پاک سب کو جانتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے تو سب کو بنایا نا. پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے اور انہیں قرآن اندازی کرنے کے سوا ان کاموں کا موقع نہ ملے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گے. اچھا جی، یہاں پہ نماز پڑھنے کی بھی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور خاص کر مردوں کے لیے کہ وہ جائیں، کوشش کریں کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں. تو دیکھیں کہ اگر فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کسی کتنی قدر و منزلت ہے تو تم لوگ آپس میں قرآن اندازی کیا کرو. تو نماز پڑھنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ افضلیت بیان کی گئی ہے. یہاں پہ آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور تم سے پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں. مطلب اس کا یہ مطلب بھی تھا کہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ ان کی کوشش ہوتی تھی پہلی صف میں جائیں. تو کچھ صحابہ کرام جب سرکار مدینہ علیہ السلام نے پہلی صف کی جو ہے نا وہ قدر و منزلت فضیلت بیان کی نا، تو صحابہ کرام جن کے دور گھر تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ انہوں نے گھر بیچ کے قریب گھر لے لیے تاکہ وہ بھی پہلی صف میں شامل ہو سکیں. لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے دیر ہو جاتی تھی، تو پچھلی دوسری یا تیسری صف میں ان کو جگہ ملتی تھی. تو فرمایا تم پریشان نہ ہو، ہمیں تمہاری نیت کا پتہ ہے، تو ہم ہی تمہیں اس کا اجر دینے والے ہیں اور ہمیں پتہ ہے.
دیکھیں ہر چیز کا ادب اداب بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. اور بے شک تمہارا رب ہی تمہیں اٹھائے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے. بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنا، جو اسے ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی. یہاں پہ انسان کی حضرت آدم علیہ السلام کی مطلب تخلیق جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہے. دیکھیں انسان کس چیز کے اوپر غرور کرتا ہے نا، مٹی. ہمیں باہر ہو، ہم کہتے ہیں ہمارے کپڑوں کے ساتھ مٹی لگ گئی، ہمیں کپڑے صاف کرنے پڑیں گے، دھونے پڑیں گے، لیکن اسی مٹی سے ہم بنے اور اس مٹی سے دیکھیں بو آ رہی تھی. کیسی بات ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے اللہ پاک نے ہمیں بنایا. اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا. اندازہ کریں بغیر دھوئے والی آگ سے، اس لیے تو آگ تھی نا، آگ کا کام ہے اوپر اوپر جانا اور جیسے گرم جلال. تو اس لیے شیطان جو تھا نا، جیسے ابلیس جو آگ سے بنا تھا نا، اس لیے اس نے غرور تکبر کیا تھا. فرمایا یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار اور سیاہ گارے کی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بیان فرمایا کہ میں ایک ایسا انسان بنانے والا ہوں. دیکھیں سورہ بقرہ سے اعراف میں بھی ان واقعات کا ذکر گزر چکا ہے. پھر دوبارہ سے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، بار بار یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری تخلیق کیسے ہوئی ہے، تم کیوں غرور اور تکبر سے کام لیتے ہو، آج جن کے ساری کیوں نہیں تمہارے اندر. بات مانو اللہ پاک کی، اللہ پاک نے تمہیں بنایا. پھر فرمایا تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا. اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونکوں گا نا تو تم نے اس کا سجدہ کرنا ہے، مطلب سجدہ تعظیمی کرنا تھا نا. صحیح ہے، فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا. یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. صحیح ہے، اس چیز کو بیان کر کے اس چیز کو جو ہے نا وہ بنا کے، اور بڑے لوگ جو ہے نا کہتے جناب نہیں سجدہ تعظیمی جائز ہے. تو یہ جناب صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس شریعت میں جائز سجدہ تعظیمی نہیں ہے. ہاں بڑوں کا ادب کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا، ان کا ہاتھ چوم لینا یہ اور بات ہے، لیکن سجدہ تعظیمی جیسے اکثر لوگ جا کے قبور پہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی غلط بات ہے. سجدہ جو ہے وہ قطعی حرام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو کرنا. سجدہ چاہے وہ تعظیمی ہی کیوں نہ ہو یا عبادت کی غرض سے تو خیر قطعی طور پہ حرام ہے، اور تعظیمی بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا. ہم نے فرمایا کہ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اس نے کہا میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بچتی ہوئی مٹی سے بنا، جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی. دیکھیں اس نے غرور اور تکبر کیا نا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت بھی کی، بارگاہ الہی کے مقرب ہستیوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا. مطلب تمام فرشتے تو سجدہ کر رہے ہیں لیکن اس نے راستہ اختیار کیا مخالفت کا نا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو افضل بتا کر تکبر کیا. مطلب ان تین گناہوں کی انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت اور ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت بھی چھین لی گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور رسوا کر کے نکال دیا گیا، قیامت تک کے لیے لعنت کا توق اسے گلے میں ڈال دیا گیا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کی سزا دی گئی. اللہ اکبر. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا خفیہ تدبیر ہے نا کہ کیسا اس نے کیا. سامعین محترم جبرائیل امین کی بات سنیے. جبرائیل امین تو اتنا روتے تھے کہ کعبہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت رو رو کر گریہ زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہہ رہے تھے اے میرے اللہ کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا، اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عطاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا. اللہ اکبر. سامعین محترم یہ وہ ہیں جو مطلب فرشتوں کے امام جو ہے جبرائیل امین، وہ یہ دعا کہہ رہے ہیں. تو میرے اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی گناہوں سے بچائے اور شیطان کی طرح کی یہ مخالفت، اللہ والوں کی مخالفت سے ہمیں بچائے اللہ پاک. فرمایا اور اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، بے شک قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے. اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں. اللہ نے فرمایا پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی. اللہ پاک نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس کو مہلت دے دی نا. اس نے کہا اے رب مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے نافرمانی
خوشنما بنا دوں گا. دیکھیں نافرمانی کو خوشنما بنا دوں گا, کتنی بڑی بات ہے. آج لوگ نمازیں چھوڑ کے پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلمیں, ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, خوشنما بنا دیا نا ایک. لیکن ان کو مسجد کا ایک سادہ سا ماحول ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے, محفل میلاد کا, اللہ والوں کی بارگاہ کا جو سادہ سمپل ماحول, علمی ماحول, قرآن کی تلاوت کا ماحول ان کو عجیب لگ رہا ہوتا ہے, صحیح ہے نا, جو کہ اتنا پیارا خوشنما ہوتا ہے, وہ ان کے لیے خوشنما نہیں ہوتا. ان کے لیے خوشنما دنیا کی جو ہے نا, یہ جیسے علامہ اقبال نے فرمائیں گے, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ فرنگ و دانش. تو جلوہ فرنگ و دانش, یورپ, امریکہ, ان سب کے جو ماحول ہیں ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن ان کو ایسا برا لگتا ہے تو خوشنما نہیں لگتا. تو کیا صرف اسلامی ماحول جو ہے نا, کلچر ان کو اچھا نہیں لگتا. ان کو اچھا لگتا ہے دوسروں کے کلچر. شیطان نے ان کو خوشنما بنا دیا نا, اور کہا کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. بس ان کے اوپر اللہ پاک فرمایا تیرا نہیں چلے گا. اس لیے تو دیکھیں نا, اللہ کے چنے ہوئے بندے جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں. فرمایا اللہ نے فرمایا یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے, بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں. بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے, مطلب جہنم کا وعدہ اللہ پانے کے, اللہ پاک ابھی اپنے وعدوں کو نہیں توڑتا. اللہ وہ شیطان کہتا ہے مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مان لی. شیطان جو ہے نا قیامت والے دن کہے گا جی میں نے تو تمہیں بلایا تھا, یہ تو تمہارے اوپر تھا نا کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تم اس طرف جاؤ, میں نے تو تمہیں پارٹی کا بلایا, کھیلنے کے لیے بلایا تھا, تم آگے اس طرف, تو یہ تو اب تمہاری غلطی ہے. تم نے اپنے عقل شعور سے بھی کام لینا چاہیے تھا نا, کہ رب کائنات کا وعدہ چھوڑ کے, اس کی بات چھوڑ کے, اور تم میرے پاس آ رہے ہو, تو یہ تمہاری غلطی ہے. جیسے میں جہنم کے 7 دروازے, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے. جہنم کے 7 دروازوں کے نام کیا ہیں؟ جہنم, پھر اس کے اوپر ہے لظا, پھر اس کے اوپر حطمہ, پھر سعیر, طبقہ سقر, چھٹا طبقہ جحیم, اور 7واں طبقہ حاویہ. اللہ من قاریعۃ من قاریہ وما ادراک من قاریہ. یہ دیکھیں نا جحیم بھی ہے, پھر یہ سارے یہ مطلب یہ سقر, یہ دیکھیں. پھر آگے بیان فرمایا جا رہا ہے بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. اب دیکھیں پہلے بیان کیا گیا جہنمیوں کی, جہنم کی حالات, پھر فرمایا کہ اب نیک لوگ ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان میں داخل ہو جاؤ. متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے, اور ہم نے ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے, اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے, اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. یہ جنتی لوگوں کی نشانیاں ہیں. انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے, اور ایک دوسرے سے پیار و محبت سے باتیں کریں گے, گفتگو کریں گے. جنت میں اگر کوئی وقتی طور پہ کوئی کسی والے سے کوئی حسد یا ہوتا تھا نا, تو وہ بھی ان کے دلوں میں وہاں پہ نہیں ہوگا. میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں, بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. محبوب آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ ہماری کوئی برائیاں ہیں, اگر وہ عوام میں آ جائے تو عوام ہمیں کتنا برا سمجھے, ہمارے رشتے داروں دوست احباب کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں, ہم کیا کیا دیکھتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, تو جس کو ہم چھپاتے ہیں نا لوگوں سے, اور اگر پتہ چل جائے تو کتنا, تو اللہ پاک ہماری رسوائی نہیں ہونے دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور ہمارے اوپر کرم کرتا ہے, ہماری توبہ قبول کرتا ہے, نہ صرف بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی لوگوں کی نظروں سے چھپا دیتا ہے. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے ہر وقت, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت کرتی ہے. فرمایا بس جو لوگ کافر ہیں تو انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا. متکبروں کے عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, پھر دلوں کی بیماری جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, پھر رسولوں سے سرکشی جو لوگ کرتے ہیں ان کے اوپر عذاب آئے گا اور اس کا انجام بہت برا ہوگا. ساری معاملات جو ہیں بار بار تکبر غرور کرنے والوں کے حوال بتایا جا رہا ہے. پھر فرمایا اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا. مطلب یہ واقعہ جو ہے یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے, جو آپ نے جیسے سنا تھا نا پیچھے واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب فرشتے حاضر ہوئے اور جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام. ابراہیم نے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں. مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے, کیونکہ آپ نہ ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, تو کئی دنوں سے مہمان نہیں آئے تھے, تو آج جب آئے
تو بڑے خوبصورت خوش شکل نوجوان آئے تو لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھایا. اس دور میں یہ تھا کہ کوئی مہمان آ جاتا کسی گھر میں وہ کھانا نہ کھاتا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ دشمن ہے تو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا. تو آپ کو تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ کہیں دشمن تو نہیں ہے. انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ نے جو سامنے رکھا ہے ہم وہ نہیں کھا سکتے, کیونکہ فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے نا, ان کی تو کھانا پینا اللہ کی تسبیح ہے, حمد ہے. پھر انہوں نے عرض کیا آپ نہ ڈریں, بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں, جیسے پہلے بھی بیان کیا گیا تھا نا. تو انہوں نے فرشتوں نے جو ہے ان کو بشارت دی کہ اللہ آپ کو ایک علم والا لڑکا جو ہے مطلب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی. کس نے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے. اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اولاد کو علم دین سکھانا چاہیے. یہاں پہ بات کی گئی علم والے لڑکا عطا کرے گا, مطلب عالم بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اس میں ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا علم بھی سکھائے اور اس علم کو سکھانے میں اس سے زیادہ توجہ دے جتنی دنیا کا علم سکھانے پر توجہ دیتا ہے. افسوس آج ہمارے معاشرے میں دین کا علم حاصل کی ہوئی اولاد بہت کم ہے اور دنیاوی علم حاصل کرنے والی اولاد بہت زیادہ ہے. اپنے بیٹوں میں جسے ہم ہوشیار ذہین دیتے ہیں, اسے دنیا کی تعلیم دلواتے ہیں, اس کے لیے ماہر اساتذہ اور اچھے درجے کے سکول ہوتے ہیں. اور لیکن جن بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کون سے ہیں نا, چلو جن کو مدرسے میں داخل کروا دو, اور جن کو دنیاوی طور پہ کچھ بھی نہیں پڑھنے کا آتا نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں سوچنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری آخرت بہتر ہو جائے تو ہم اپنی اولاد کو دین کا علم سکھا کے جائیں. یہ بار بار قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے, تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ سامعین محترم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے بشارت دینے آئے تب کہ میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں. اور تعجب کی بات ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ, اللہ تعالیٰ نے بھی قانون بنایا ہوا نا کہ ایک مدت تک لوگوں کو اولاد ہوتی ہے, اس کے آگے نہیں ہوتی. تو یہ تو مدت سے آگے کی تم بات کر رہے ہو. تو انہوں نے عرض کیا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے, آپ نا امید نہ ہو. مطلب ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کو حکم بتایا. دیکھیں پیغمبر کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے ہیں, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ مطلب ایک اصول ہوتا ہے نا اللہ پاک کا. تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ پاک کا ایک اصول ہے کہ ایک عمر تک, جیسے ہم کہتے ہیں کہ عورت کی 45 سال تک یا کہیں علاقوں میں 50 سال تک بھائی سے اوپر نہیں جا سکتی, تو تب تو ان کی وائف کی عمر بھی کوئی 80-90 سال کے قریب ان کی عمر تھی. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 100 سال کے قریب تھی. تو آپ اندازہ کریں, اس لیے انہوں نے تعجب کا اظہار فرمایا. فرمایا ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ فرمایا اے فرشتے تو تمہارا ابھی آنے کا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو نا امید نہیں ہوتا, وہ گمراہ لوگ ہیں جو نا امید ہوتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے نا. تو اب بتاؤ تم لوگ کس کام کے لیے, مقصد کے لیے؟ اور انہوں نے عرض کیا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, سوائے لوط کے گھر والوں کے بے شک ان سب کو ہم بچا لیں گے, سوائے اس کی بیوی کے ہم طے کر چکے ہیں وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے. دیکھیں یہ ذکر پہلے بھی بتایا گیا, دوبارہ پھر قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور یہ لوط علیہ السلام جو تھے نا, ان کی قوم پر کیسے عذاب نازل ہوا کہ جو ہم جنس پرست قوم تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور پھر لوط علیہ السلام کے پاس وہ گئے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے نا. تو انہوں نے کہا جی ہم تو ان کو عذاب دینے کے لیے. اچھا جی یہاں پہ دیکھیے عذاب تو اللہ پاک دیتا ہے, لیکن یہاں پہ فرشتے اللہ تعالیٰ یہ ادا سے اس کی اختیار سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے. تم فرمایا تو جب لوط کے گھر والوں کے پاس فرشتے آئے تو لوط نے فرمایا تم اجنبی لوگ لگتے ہو مجھے. انہوں نے کہا بالکل ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب بلائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے, اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں. مطلب لوگوں نے آ کے نا ذرا دیکھا کہ ہیں لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے, چلو دیکھتے ہیں ان کو, وہ بھی نوجوان لڑکے ہیں تو ان کو تنگ کرتے ہیں, تو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں. فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام سے, اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور تم لوگوں میں سے کوئی موڑ کر نہ دیکھو, سیدھے چلتے رہو جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی. فرشتوں نے ان سے کہا نا کہ آپ چلے جائیں, پیچھے موڑ کر کوئی بھی نہ دیکھے, بس عذاب ہوگا سوائے آپ جو آپ کی بیوی ہے نا اہل خانہ میں سے, اس کے اوپر بھی عذاب ہوں گے, وہ بھی ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اندازہ کریں جو باقی لوگوں پر عذاب نہیں ہوگا, جو پر ایمان لانے والے ہیں ان پر بھی عذاب نہیں ہوگا. اچھا جی وہ شہر والے خوشی خوشی آئے. لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں تو تم مجھے شرمندہ نہ کرو, اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. وہ لوگ آئے غلط کام کرنے کے لیے نا, تو اور آپ نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں, میں ان کی مہمان نوازی کر رہا ہوں, تم ان کو تنگ مت کرو. سامعین محترم اس بات سے بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی سنت ہے اچھا میزبان بننا, مہمانوں کی قدر کرنا اور ان کی تیمارداری, مطلب ان کی
خدمت کرنا انبیاء کی سنت ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اسے کہتے ہیں قرض، یہودی سے قرض اٹھا کے آٹا لیا، اندازہ کریں. اور کیا سے کہتے ہیں صرف کیا تھا کہ کوئی مہمان آیا تھا اور اس کو کھانے کی حاجت تھی، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہمان کی خدمت جو ہے وہ قرض اٹھا کے کی. اس طرح حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ میں ماشاءاللہ سے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خدمت کی باقاعدہ، اور خود کچھ نہیں کھایا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کوئی آیا شخص تو حضور علیہ السلام نے کوئی چیز تھی بھنی ہوئی بکری، وہ اس کو پیش کی. اس دیہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پھر کبھی بھوک لگے تو میں پھر بھی آ سکتا ہوں آپ کے پاس. آپ نے فرمایا بالکل تم آ سکتے ہو میرے پاس، اگر تم دور ہو نہیں آ سکتے تو یہ دعا کر لیا کرو کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ فضل اور رحمت کا صرف تو ہی مالک ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ تجھے رزق دینے والا ہے. اس طرح کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سب کچھ بانٹ دیا اور خود آپ فاقے سے رہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اپنی امت سے محبت کا ایک انداز ہے. اور ہمیں بھی بتایا کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت احترام کیا کرو. پھر فرمایا انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں دوسروں کے معاملے میں دخل دینے سے منع نہ کیا تھا؟ فرمایا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی مت کرو، بلکہ تم میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں جو ہے ان کے نبی جو ہیں وہ سب کے روحانی باپ ہوتے ہیں نا، تو فرمایا تم وہ جو ہے ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ جو تم نے کرنا کرو، لیکن تم کم از کم مردوں کے ساتھ تو ایسا کام نہیں کرو. اے حبیب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. مطلب یہ جو کافر ہے نا، ایک ہوتا ہے نا غرور اور تکبر کا نشہ تھا نا ان لوگوں کو، تو انہوں نے لوط علیہ السلام کی بات کا انکار کر دیا. اتنی بڑی بات ہے نا. اچھا جی، لعمرک انہم، اے حبیب تمہاری جان کی قسم. سامعین محترم، یہاں پہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کی قسم کھائی ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. حضور علیہ السلام سے اللہ پاک کا یہ ایک محبت کا انداز ہے. صحیح ہے. پھر فرمایا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. مطلب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی، حضور علیہ السلام کی ذات کی قسم کھائی. کتنی بڑی بات ہے، حضور کے کلام کی بھی قسم کھائی. اچھا جی آگے بات کرتے ہیں. دیکھیں نا بار بار حضور علیہ السلام نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے. قرآن پاک نازل ہی حضور پر ہوا نا، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن سے پاک سے نکال ہی نہیں سکتے، کیونکہ سرکار پر نازل ہوا تو سرکار کا ذکر تو آئے گا ہی آئے گا، لازمی آئے گا. پتہ نہیں کن لوگوں کو تو بناؤ بلا بد مذہبوں کو تکلیف ہوتی ہے نا اللہ کے نبی کے ذکر سے. فرمایا تو دن نکلتے ہی انہیں زوردار چیخ نے آپ پکڑا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، ان پر کنکر کے پتھر برسائے. مطلب جبرائیل امین اوپر لے گئے ان کی زمین کا سارا ٹکڑا اٹھا کے، اور جب نیچے پھینکا تو کتنے لاکھ لوگ جو تھے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے. پھر فرمایا بے شک اس میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں، اور بے شک وہ بستیاں اس راستے پر ہیں جب تک قائم ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. مطلب ان کے شام کے راستے میں تھا نا، مدینے سے شام جائیں تو راستے میں یہ بستیاں آتی ہیں. فرمایا یہ ان کے اوپر جو عذاب ہے عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ان کو ابھی بھی کافروں کو غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جا کر دیکھیں، غور کریں، تو توبہ استغفار کریں، اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر عمل کریں. اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں. اب یہاں پہ جناب حضرت شعیب علیہ السلام، دیکھیں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، اور اب شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اصحاب الایکہ اس لیے کہتے ہیں جھاڑی کو، تو سبز جنگلوں میں رہتے تھے نا وہ، تو اس لیے وہاں پہ فرمایا جھاڑی والے نا. تو ان لوگوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی گستاخی کی، یعنی ہم نے انہیں عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا. اہل مکہ تم انہیں دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے اصحاب الایکہ کو دیکھ کے؟ پھر فرمایا اصحاب الحجر جو ہے نا، بے شک ہجر والوں نے رسول کو چھٹلایا. اب یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام. ہجر جو ہے یہ بھی مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جس میں قوم سمود رہتے تھے. انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو چھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تکذیب کی، تمام رسولوں کی تکذیب کی. اور کیونکہ ایک رسول کی
کا انکار کرنا، تمام انبیاء کا انکار کرنا، تمام رسولوں کا انکار کرنا، تو انہوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا بھی۔ اب یہ سارا واقعات جو ہے یہ پہلے بھی سورہ اعراف اور سورہ ہود میں بیان کیے جا رہے ہیں، کس طرح ان کی اونٹنی کو، اچھا دیکھیں 4 لوگوں نے صرف مارا تھا اونٹنی کو، لیکن کیا ہوا کہ پورا شہر تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ وہ اس جرم میں بولے نہیں، احتجاج نہیں کیا۔ اور جیسے آج بھی ہمارے قوم کیوں ہمارے اوپر چھوٹے چھوٹے یہ عذاب نازل آتے ہیں، کبھی زلزلہ، کبھی ظالم حکمران، کبھی پیٹرول کا بم، کبھی چینی، کبھی آٹا نہیں مل رہا، کبھی لائٹ نہیں آ رہی، کیونکہ ہم لوگ ظلم جہاں پر ہوتا ہے، انبیاء کرام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی گستاخی ہوتی ہے تو ہم لوگ خاموش رہتے، نہیں بولتے، احتجاج بھی نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر عذاب تو نازل پھر ہم سب پر ہی ہوتا ہے نا، اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ صحیح ہے، یہ نہیں کہ صرف جنہوں نے کیا ان کو۔ پھر فرمایا عذاب کی جگہ پر روتے ہوئے داخل ہونا اور وہاں سے روتے ہوئے گزرنا، استغفار کرتے ہوئے گزرنا چاہیے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے کر گئے تو آپ سواری پہ تھے اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک بھی ڈھانپ لیا تھا، صحیح ہے، چادر سے، تو یہ ان سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ان سے عبرت حاصل کیا کرو، اور ہم نے پھر فرمایا اور ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کر دو، درگزر کرو، مطلب اذیتیں پہنچانے والوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جو تھا نا بہت اچھا تھا۔ دیکھیں نا لوگوں نے اتنا برا سلوک کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود جو ہے سب کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئے نا، جیسے فتح مکہ کے دن کتنے لوگوں نے ظلم کیا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے سب کے لیے فرمایا کہ میں نے آج عام معافی کا ہے، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو دے۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا کر سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے حمل والی جو صحابیات تھی ان کو ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا، ان کا بیٹا بھی شہید ہوا، اور اسی طرح پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ مطلب کیا تھا، کہاں کہاں نہیں لوگوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کرنے والوں کو، صہیب، حضرت حبیب، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا بڑا صحابہ کرام کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن سرکار مدینہ علیہ السلام نے فاتح مکہ کی زندگی چیک کریں نا ذرا، تو ہمیں کتنے بڑے بڑے رہنما اصول ملتے ہیں سلطنت چلانے کے بھی، اللہ اکبر، تو یہ ذرا غور کریں نا کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا اور چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں، اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رافعنا لک ذکرک دیکھے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اسی لیے تو پوری دنیا میں آج بھی موجود ہے۔ ظالم حکمران ہیں وہ مٹ گئے تو ان کا ذکر آج کوئی بھی نہیں جانتا نا، بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا، بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن دیا۔ سورہ فاتحہ کی بات کی جا رہی ہے، 7 مثانی سے کہا جاتا ہے نا، کہ 7 آیتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ جو ہے 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی، اور یہ اس کے بہت سے شفا ہے، اور اس میں قوت حافظہ، اگر پانی میں پھونک مار کے اس کو پیا جائے بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ صحیح ہے نا، برتن میں اس کو زعفران سے لکھ کر گلاب کے ساتھ پلایا جائے اس کو، اور کے گلاب کے ساتھ، تو اس کے ذہن جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج بھی صحابہ کرام سے مروی ہے وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ مطلب مسلمانوں کے ساتھ بیسیکلی خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم کافروں کی یہ جو مال و اسباب ہے نا، یہ جو ظاہری مال و دولت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تو کافروں کے لیے ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہاں ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہے نا۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ کافر اور کافر کے مال و متاع کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد اسے کیا ملے گا۔ مطلب بد عمل ہے، برا انسان ہے، منافق ہے، کافر ہے، اس کی دولت یا رش نہ لو، جی ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ نے کچھ نہیں دیا، اسی کو دے دیا، کافروں کو اللہ دے جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھو کہ یار تو ان کے لیے اگر تم دیکھ لو نا جو جہنم میں جو عذاب ہے، جو ان کو سزائیں ملی ہیں، تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یار یہ غلط ہے، مجھے ان کے اوپر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ مالداروں کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ رکھیں کہ جس سے مالداروں کی نظر میں ان کی حیثیت کم ہو، اور مالدار انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہ کریں، بلکہ خود کو ان کے مال و دولت سے بے نیاز رکھنا چاہیے۔
صحیح ہے نا، بھیک نہیں ان سے مانگنی چاہیے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کے لیے رحمت اور شفقت ہیں، صحیح ہے نا۔ فرمایا کہ وہ نبی تو تمہارا بہت زیادہ بھلا چاہنے والے ہیں، اور تمہارا مشقت پر پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے ان پر، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ امت کی کمزور، بیمار، کام کاج کرنے والے لوگوں کی مشقت کے پیش نظر عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر نہ فرمایا، صحیح ہے نا۔ فرمایا کہ بس آپ نماز پڑھیں اور پھر آرام کریں اپنا، رات کے نوافل پر ہمیشگی نہ فرمائی تاکہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائیں۔ امت کی مشقت کی وجہ سے بہت سے اعمال نبی پاک اس میں فرض نہیں فرمائے نا، جیسے حج کے حوالے سے بھی پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے منور فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پڑھ کے اور آگے بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور تم فرماؤ کہ میں ہی صاف ڈر سنانے والوں جیسا میں ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ عیسائیوں یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں لوگوں کو بتایا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نا، تو فرمایا تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے بارے میں، وہ جو وہ کرتے تھے، بس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ مطلب دیکھیں یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ، کیونکہ ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے تھے تو چھپ کی بات جو تبلیغ کی جاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اعلانیہ جو ہے نا آپ جو ہے وہ دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو بلایا، قریش کے لوگوں کو کہا، اس طرح اور لوگوں کو بھی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ ہے وہ دینا شروع کی۔ سب سے پہلے رشتہ داروں میں سے لوگوں نے انکار کیا، پھر اس طرح باہر کے لوگوں نے بھی انکار کیا، خیر بہت زیادہ جو ہے وہ پھر مخالفتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ جب ظاہری بات آپ تبلیغ کریں گے، لوگوں کو سچائی کا آئینہ دکھائیں گے تو لوگ پھر آپ کے مخالف ہو جائیں گے، اور اس پر صبر کرنا ہی انبیاء کی سنت ہے۔ بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے ہم تمہیں کافی ہوں گے۔ مطلب یہ جو لوگ ہنستے تھے نا تو بنعوذ باللہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کچھ کافر تھے، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہم نے پہلے بھی ان کے بارے سے ذکر کیا ہے کہ یہ بہت مذاق اڑاتے تھے، جو کچھ 5 سردار تھے کفار کے، تو پھر جیسے جیسے وہ مذاق اڑاتے تھے ویسے ویسے ہی ان پر عذاب نازل ہوا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے ان پر عذاب بھیجا۔ پھر فرمایا بے شک ہمیں معلوم ہے ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اپنے رب کی حمد ساتھ اس کی پاکی بیان کر سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ جو محبوب ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ بہت نرم طبیعت کے مالک ہیں آپ، تو آپ نہ ایسے کیا کریں کہ آپ پھر تلاوت قرآن پاک کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و پاکی بیان کریں، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، صحیح ہے۔ اور پھر فرمایا مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ جب تک موت آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتی اس وقت آپ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیں۔ فرمایا کوئی بندہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا بڑے سے بڑا جو ہے وہ ولی کامل بن جائے۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تو پھر ہم سب کس کھاتے میں ہے نا، تو ہمیں بھی چاہیے اسی طرح بڑے بڑے اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو شیاطین نے جو ہے نا وہ بھٹکایا، جیسے غوث پاک سرکار کے سامنے شیطان جو ہے وہ ایک نور کے تخت پہ بیٹھ جائے، جی میں تمہارا خدا ہوں عبد القادر، آج سے تمہیں نماز معاف ہے، جو تمہارے اوپر تمام حرام چیزیں حلال کر دی، تو آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا، فرمایا کہ اے شیطان دور ہو جائے، تو شیطان جو ہے وہ اندھیرے میں بدل گیا، کہا کہ میں نے اس سے پہلے 70 مشائخ کو گمراہ کیا۔ فرمایا کہ یہ صرف میرا رب ہے، اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے جو ہے نا میں تیرے جو کیا اسے کہتے ہیں اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے شر سے بچا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ سامعین محترم، یہ تھی ہمارے پاس سورہ حجر۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ نحل۔
سورہ نحل مکے میں نازل ہوئی، عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں، اور اس میں اس سورت کا نام سورہ نحل اس لیے رکھا گیا کہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر خیر آگے چلتے ہیں، اس کے بہت سے مضامین ہیں، وہ انشاءاللہ آگے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا حکم قریب آ گیا تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، اللہ اس کے شرک سے پاک، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ مطلب قیامت جو ہے نا وہ آئے گی، سید ضرور آئے گی، لیکن تم اس کی جلدی طلب مت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں، تو مجھے قیامت سے صرف اتنی سبقت حاصل ہے جتنی اس انگلی یعنی درمیانی انگلی کو شہادت کی انگلی پر حاصل ہے۔ مطلب کتنا قریب ہے نا، تو مطلب میں قیامت کے بہت قریب بھیجا گیا ہوں، قیامت نزدیک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ اللہ کا نزدیک کیا ہے، 100 سال ہے، 150 سال ہے، 10 سال ہے، 5 سال ہے، 1 سال ہے یا 1000 سال ہے۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر فرشتوں کو اپنے حکم سے روح یعنی وحی کے ساتھ نازل فرماتا تاکہ تم ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھ سے ڈرو۔ صحیح ہے نا، مطلب وحی کو جو ہے وہ روح کہا گیا نا، تو اپنے جن بندوں کو نبوت رسالت مخلوق کی طرف وحی کی تبلیغ کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ پھر وہی فرشتوں کے ذریعے نازل فرماتا ہے۔ فرمایا اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ثم خلقنا النطفۃ، مطلب خلق الانسان من نطفۃ، ایک نطفے سے جو ماں کے پیٹ میں اس کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی اور اس کی تربیت کی اور اس کو جو اس کی مختلف شکلیں بنائی۔ مطلب ایک ناپاک قطرہ ہوتا ہے نا، اگر ویسا نکل جائے تو اب ناپاک ہو جاتا ہے، ہمیں غسل لازم ہوتا ہے، لیکن اگر وہی عورت کے رحم میں چلا جائے تو وہ ایک گندے سے قطرے سے اللہ پاک نے حسین و خوبصورت شکل بنائی نا، اندازہ کر لیں۔ تو یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ کہاں سے کہاں، کفار کہتے تھے نا کہ جو ہڈیاں ہیں ان سے اللہ پاک دوبارہ زندہ کرے گا کیا، کسی کو یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ بھی کیسی بات کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تم یہ ہڈیوں کی بات کرتے ہو، وہ تو ایک گندے سے ایک قطرے سے ان کو انسان کو بنا دے گا، تم کیا سوچتے ہو؟ اللہ پاک کی شان تو بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو۔ یہ جو لوگ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اعتراضات کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کیسے بنائے گا، کیسے لوگ زندہ ہوں گے، تو ان کا جواب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ گرم لباس بنانے کے لیے بھی تمہیں چیزیں عطا کر دی ہیں، اور بھی بہت سے فائدے تم جانوروں سے اٹھاتے ہو۔ پھر تمہارے لیے ان میں زینت ہے، جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو، جب چڑھنے کے لیے چھوڑتے ہو، مطلب اچھا لگتا ہے نا جانور اتنے پیارے خوبصورت، یہ تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ اور جیسے دیکھیں نا آج ہمارے زمانے میں صبح کسی کے گھر سے اعلیٰ درجے کی گاڑی نکلے اور شام کو واپس آئے تو لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہو جاتی ہے۔ اس دور میں لوگوں کے پاس جانور تھے، گھوڑے خچر بڑے اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے، تو لوگ بڑی قدر کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بھی میں نے تمہیں عطا فرمایا۔ یہ جو آج کے دور میں یہ جو سواریاں، جہاز، ہیلی کاپٹر، کسی کے پاس لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں، یہ بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جس لوگ تم پر رشک کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں، تو یہ میں نے تمہیں سب کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ مطلب جانور پر سواریاں لاد کے لے کے جانا، یہ بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ جیسے ٹرک ہیں، لاریاں ہیں، اور کتنی ایسے بسیں ہیں، ویگنیں ہیں، جن پہ ہم کیا سے کہتے ہیں جانور لاد کے انسانوں کو لے کے ادھر ادھر جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ دیکھیں اور بھی کتنی چیزوں کا اس سے جو ہے وہ لیا گیا، اور پھر آج اسی کو اصول بنا کے پھر لوگوں نے ایجادات کی، سائنسدانوں نے بہت سی چیزوں کو لیا کہ کیسے کیسے سفری سہولیات جو ہے وہ کیسے ممکن کی جا سکتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو، یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ تو جانور اللہ نے بنائی تھے، اور آگے اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بنائے، کسی کو کیا پتا تھا کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی چیزیں بنے گا جس سے تم زینت حاصل کرو گے، سفر کرو گے۔ مطلب بحری جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں، بسیں، ہوائی جہاز، اسی طرح کی ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات جو آگے ہوں گی تمہیں نہیں معلوم، لیکن ہوں گی، اور ابھی کتنی ہو چکی ہیں اور کتنی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ حالانکہ دیکھیں اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے، ان راستوں میں سے کوئی تیرا راستہ بھی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ صحیح ہے۔
اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اس سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو، اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ دیکھیں نا یہ سارے جنتی پھل ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اگر زیتون، کھجور، انگور یہ ہم لوگ کھائیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں ان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ فرمایا اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ مطلب یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے کام ہے نا کہ سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، رات ہوتی ہے تو چاند نکلتا ہے، چاند کی چاندنی میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم میں بھی اس کی تفسیر کے بارے میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ تو فرمایا علم طب، علم ریاضی، علم فلکیات وغیرہ بہت عمدہ اعلیٰ علوم ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مدد ملتی ہے۔ یہ سارے علوم جو ہیں قرآن پاک میں دیکھیں بار بار بیان کیے جا رہے ہیں، جو ریسرچ کرنے والے نا ان کو اس چیز کا زیادہ اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا اس نے تمہارے کام میں لگا دی وہ مختلف رنگوں والی چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نشانی۔ دیکھیں نا ہم پھلوں سے رنگ بھی لیتے ہیں اور پھولوں سے رنگ لیتے ہیں، اور کیا کیا معاملات، رنگ لیتے ہیں، دھاگے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم لوگ بناتے ہیں، یہ چھال سے کتنی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی کائنات میں یہ قدرت کے مناظر ہیں، غور کرو ذرا، شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ عطا فرمایا۔ وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیا، جس میں سے تم گوشت جیسے مچھلی وغیرہ لیتے ہیں نا ہم لوگ، اس میں سے زیور نکالتے ہیں، جیسے بڑے وہ سیپیاں نکلتی ہیں، مطلب موتی نکلتے ہیں، زمرد، مرجان، کتنے پتھر نکلتے ہیں۔ تو یہ مردوں کے لیے زینت اب ہے کیونکہ ان کی عورتیں پہنتی ہیں، تو ظاہری بات ہے عورتوں کی زینت تو مردوں کی زینت ہو جاتی ہے نا پھر، اس لیے گویا کہ یہ مردوں کی زینت اور لباس ہے کیونکہ وہ ان کی عورتیں پہنتی ہیں نا۔ پھر اسی طرح دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، مطلب مردوں کو اجازت نہیں ہے زیورات پہننا یا سونا پہننا، ہاں ان کی جو عورتیں پہنتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ عورت خوشحال ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا مرد بھی خوشحال ہے، اسی نے اس کو خوشحال رکھا ہوا ہے نا۔ پھر فرمایا اس نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہی، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم رستہ پا لو، بے شک بہت سی نشانی اللہ پاک فرماتا ہے نا، یہ جہاز، یہ پہاڑ، یہ لنگر ڈالنا اللہ پاک کا کیا ہے تاکہ زمین نہ ہلے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار ہی نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، میں تمہاری عقل سلیم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر شے کو جانتا ہے، اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو وہ تو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود بنائے جاتے ہیں۔ بتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا کہ یہ تو خود بنائے جاتے ہیں مٹی گارے سے، جناب یہ تو اللہ تو وہ ہے، اندازہ کریں جس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ ساری کائنات کو بنا رہا ہے، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں خبر نہیں لوگ کب اٹھائے جائیں گے، مطلب ان کو تو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو روحیں بھی نہیں ہیں، نہ تو کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، وہ تو مردہ ہی ہیں۔ تو تم ایک رب کی طرف آؤ نا، جس ساری کائنات جس نے بنائی ہے بے جان ہے، زندہ نہیں ہے، اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے، صحیح ہے نا۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا اللہ ایک واحد ہے، الہکم الہ واحد ہے۔ تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل منکر ہیں، وہ متکبر لوگ ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا کہ قرآن پاک نے دیکھیں دلائل دے کے جو ہے بار بار دلائل دے کے انسان کو بتا رہا ہے بڑے نفیس انداز میں کہ، اور اس کا اہم دلائل دیے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ تمہارا اللہ صرف ایک ہی ہے، تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ توحید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم جو ظاہر کرتے جو چھپاتے ہو وہ سب اللہ پاک جانتا ہے، اور جو مغرور لوگ ہیں نا، قیامت فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور لوگ ان کو رون دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تو تکبر کا علاج کیا ہے کہ جو اپنا سامان خود اٹھانا چاہیے نا، یہ تکبر کا علاج ہے، اور زمین پر بیٹھ کے کھائیں، آج اختیار کریں، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ بھی بلند کرے گا اور آپ کے اندر سے غرور تکبر کو بھی دور کر دے گا۔ فرمایا جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی داستانی ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ ایک شخص تھا نا نظر بن حارث جو بہت سے ملکوں شہروں سے ہو کر آیا، تو کہتے ہیں یہ تو کہانیاں میں بھی سنا سکتا ہوں، توبہ نعوذ باللہ، یہ تو داستانیں ہیں، تو میں بھی سنا سکتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص بہت برا لگتا تھا، تو بڑے برے انداز میں پھر اللہ پاک نے اس کو موت دی۔ تو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے نا کہ یہ تو داستانیں، یہ تو افسانے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ تو اللہ قرآن ہی اللہ کا معجزہ ہے، صحیح ہے نا، اور یہ تو
اچھا یہ لوگ برا کہتے تھے تو پھر صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ نہیں حق کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور صداقت، امانت، کیا کیا شانیں ہیں حضور کی، یہ صحابہ کرام. معلوم ہوا کہ آج جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں نہیں بیان کرتے وہ منافق ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اور جو ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں. اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، اسوہ حسنہ لوگوں کو بہت زیادہ بتاتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام جو ہے نا جنتی لوگوں کی سنت ادا کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کریں. سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں. مطلب اگر یہ جو لوگ برا کام کرتے ہیں نا، لوگوں کے کو شبہات میں ڈالتے ہیں دین کے خلاف، تو یہ قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے نا، تو جو لوگ ان کی بات مانتے تھے تو وہ بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور ان کو بھی ایسے ہی ان کے ساتھ عذاب دیا جائے گا. جیسے قوم کے جو رہبر بنے پھرتے ہیں نا، جو سردار چودھری ہوتے ہیں نا، تو ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ جو گناہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو باقی لوگ وہ طریقہ اختیار کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی پیچھے جائیں گے. ہاں بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر و فریب کیا تھا، تو اللہ نے ان کی تعمیر کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، اور اوپر سے ان پر چھت گر پڑی، پھر ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہ تھی. بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری عمارتوں کو جو ہے نا غرور تکبر کی ملیاں میٹ کر دیا. پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا. فرمائے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے بے شک آج رسوائی، ساری رسوائی برائی کافروں پر ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے بتاؤ نا لاؤ کہاں پہ ہیں وہ تمہارے بت جو تم. تو یہ دیکھیں نا، پھر بتوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ والوں کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی. پھر اللہ والوں کا ذکر ہے. علم والے کہیں گے کفار دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، جب قیامت کے دن اہل ایمان کو طرح طرح کی عظمتوں اور شرافتوں سے نوازا جائے گا تو کافروں کو رسوائی کے ساتھ مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار کیا جائے گا. اس وقت ان امتوں کے انبیاء اور علماء جو انہیں دنیا میں ایمان کی دعوت اور نصیحت کیا کرتے تھے اور یہ لوگ ان کی بات نہ مانتے تھے، وہ حضرات ان کافروں سے کہیں گے بے شک آج ساری رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے. تو معلوم ہوا علماء کا درجہ قیامت والے دن بہت اعلیٰ ہوگا. ان علماء کا کہ جو علماء ربانی ہیں، جو لوگوں کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا حکم دیتے ہیں. میں فرشتے ان کافروں کی جان اس حال میں نکال دیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں میں ظلم کرنے والے ہوتے تو وہ صلح کی بات پیش کرتے ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے. فرشتے کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. تو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو، جو ہمیشہ اس میں رہو گے تو تکبر کرنے والوں کو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. مطلب پھر ان کو جہنم میں لے جائیں گے فرشتے. اور متقی لوگوں، اچھا برے لوگوں کی بات کی گئی تھی، اب اچھے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. اللہ والوں کی، پرہیزگاروں کی، متقی لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی. جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر، بے شک پرہیزگاروں کا گھر ہی بہت اچھا ہے. تو اس میں مسلمانوں کے فضائل اور شانیں بیان کی جا رہی ہیں. بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گی. یہی وجہ ہے نا کہ اللہ والوں سے جو نیک لوگ ہی محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے کبھی بھی برے لوگ محبت نہیں کر سکتے ہیں. تو نیکوں کے دلوں میں ہی اللہ والوں کی، تقوی والوں کی مطلب محبت پیدا کرتا ہے. جو منافقین ہیں ان کے دلوں میں تو اللہ والوں کی محبت ہی نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں ہوں گی. اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے. پرہیزگاروں کی بات کی جا رہی ہے. فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہے، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے. مطلب کہ نیک اعمال کے اوپر کیا ہوگا؟ سلامتی ہوگی ان کے اوپر. اے اللہ کے دوست تجھ پر سلام، اور اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے. صحیح ہے. جیسے میں یہ کافر اس بات کا انتظار کریں گے ان کے پاس فرشتے آ جائیں اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے. کافر تو یہ جھوٹ کرتے تھے، تنگ کرتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں جی آپ نے جو وعدہ کیا کیوں نہیں عذاب آ رہا؟ تو وہ آئے گا، دیکھنا ضرور آئے گا. مشرک کہنے لگے گا اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام کرا دیتے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. تو رسولوں پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی لازم ہے. مطلب انبیاء کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، تو انہوں نے تو ان پر عمل ہی نہیں کیا، مذاق اڑایا نا، پھر عذاب بھی تو بھگتے نا. تو میں بے شک ہر امت میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، شیطان سے بچو. تو ان میں کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہوگی تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ
جھٹلانے والے کو کیسا انجام ہے. فرمایا جاؤ دیکھو جنہوں نے جھٹلایا، جھوٹ بولا، انبیاء کرام کی بے ادبی کی، گستاخی کی، یہ آج بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے. عذاب الہی اور قہر ربانی کا مشاہدہ کرنا ہو تو کفار کی بستیاں دیکھی جا سکتی ہیں. صحیح ہے نا. اور اگر اسی طرح رحمت الہی کا نظارہ کرنا ہے تو اولیاء اللہ کے آستانے دیکھے جائیں، ان کے مزارات میں جائیں، برکتوں والی جگہوں پر جائیں، دیکھیں اللہ کی رحمتیں آج بھی وہاں سے لوگ لنگر کھا رہی ہے. عوام الناس وہاں پہ علماء اکرام مساجد میں بیٹھ کے ان کے مزارات پہ بیٹھ کے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، لوگوں کو توحید کا درس دے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تاریخ و جغرافیہ کا علم سیکھنا بہت مفید ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جب بھی ہے کہ تاریخ و جغرافیہ صحیح ہو اور صحیح نیت سے ہو. صحیح ہے. اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کریں. ان کی کوئی مددگار نہیں. محبوب آپ تو ان کا بھلا چاہنے والے ہیں، لیکن یہ تو بے ادب اور گستاخ ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے معاملات ان کے خراب ہی ہونے ہیں یہ بے ادبی کی وجہ سے نا. اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے. یہ مجاہدین کی بات کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ مہاجرین کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اور دوسرا ہجرت کی نا ان لوگوں نے، اور مدینہ طیبہ گئے. کچھ لوگ مدینہ طیبہ مطلب پہلے انہوں نے حبشہ گئے اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ گئے، ہجرت کی تو ان لوگوں کی ہے. اور پھر بیسیکلی صحابہ کرام کی شانیں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں بہت زیادہ. اور پھر بیان کیا گیا وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے تو علم والے سے پوچھو، مطلب اہل کتاب سے جا کے پوچھو. اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں آتا تو علم والوں کے پاس چلے جایا کرو، پوچھ لیا کرو، خود سے باتیں نہ کر لیا کرو. سب کو پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو ہمیشہ مرد ہی بھیجے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی مرد ہی تھے. اور اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء کرام کے پاس جائیں. بار بار اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہ نہ ہو، جو اہل حق کے پاس جاؤ، علماء ربانی کی بارگاہ میں جو جن کے عقائد بہت اچھے ہیں، جو اللہ اس کے رسول سے، اولیاء سے، صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو اور ان سے علم حاصل کرو. فرمایا ہم نے روشن دلیلوں کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کرو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تاکہ غور و فکر کرو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی کہ حدیث پاک ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. فرمایا اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو. صحیح ہے. اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. فرمایا دل کی دعا 5 چیزیں ہیں: غور و فکر کرتے رہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، بھوکا رہنا، رات میں نوافل ادا کرنا، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہزاری کرنا. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور اچھے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کیا بری سازشیں کرنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو. مطلب اللہ اکبر کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا تمہیں کہاں کہاں سے عذاب اللہ تعالیٰ دے گا. یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے یا انہیں آہستہ آہستہ نقصان پہنچائے. مطلب یا تو چلتے پھرتے انہیں پکڑ لے، آہستہ آہستہ ان کے اوپر پہلے بیماریاں آئیں، قحط سالی آئے اور پھر ان کو موت آئے تو ان کو شرم نہیں آتی، عبرت نہیں آتی. ان کو چاہیے کہ عبرت کا مقام ہے. کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ انہیں جو چیز بھی پیدا فرمائی اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں. مطلب جتنے بھی درخت ہیں نا دیکھ لیں جھکتے ہیں تو اللہ کو بیسیکلی سجدہ کر رہے ہیں. اپنے ارد گرد دیکھیں کتنی دنیا کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ رہے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. فرمایا تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تمہیں بھی پھلوں سے نوازے گا، تمہیں بھی بہت سی نعمتوں سے نوازے گا. اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں چلنے والا ہے فرشتے سب اللہ ہی کو سجدے اور فرشتے غرور نہیں کرتے. اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے غرور نہیں کرتے. مطلب سجدہ عبادت ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سب سے زیادہ عبادتوں میں سجدہ پسند ہے. سجدے میں جا کے جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، اللہ پاک آپ کے اوپر بڑا ہی کرم فرما دیتا ہے. تو یہ آیت تلاوت سجدہ ہے. یہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تو آپ بھی ایک سجدہ بھی ضرور کر لیجئے گا. پھر فرمایا وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. مطلب فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم کیا جاتا ہے. آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوا. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطی کوتاہی اللہ پاک سے معاف فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.